اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار بولے، اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی بھی ایمان لے آئے تھے۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی کہ اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی نہ تیری عبادت کریں اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی پوجا کریں۔ مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے ایک بت بنوا دیے، کہ اپنی قوم کے لیے بہت بت بنا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر، اور اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اس لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے، ان کی خود بھی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا، اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع اور مخدوم کہتا تھا، اس لیے وہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں کہتا تھا۔ قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے جو کہا تھا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اس سے ان کا مطلب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا۔ فرعون اپنی قوم کی خواہش پوری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد گھٹا کر ان کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی عجز یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا کہ جب کہ فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب میں بھرا پڑا تھا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے،
وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، فرعون کے اس قول کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو، وہ تمہیں کافی ہے، اور آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے گھبراؤ نہیں، بلکہ ان پر صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور زمین مصر بھی اس میں داخل ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توقع دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی، اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے، اور انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ قالوا اوذینا، بولے ہم ستائے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کی دھمکی سے خوف زدہ ہو کر دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ستایا گیا کہ فرعون اور فرعونیوں نے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا تھا، اور لڑکوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اب پھر ستایا جائے گا کہ اب وہ دوبارہ ہماری اولاد کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہماری مدد کب ہوگی اور یہ مصیبتیں کب دور کی جائیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور کس طرح شکر نعمت بجا لاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم دیا تھا کہ آئندہ پیش بلا کم و کاست بیان فرما دیے، اور جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک کے مصر کے مالک ہوئے۔